اس بدقسمت نوجوان نے اپنی خوبصورت حاملہ بیوی اور اپنی ساس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس نوجوان نے یہ قدم اٹھایا۔ آخر وہ کون سی غلط فہمی جو اپنے دل میں یہ پال بیٹھا تھا اور اس بیوی کو مارا جس بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ترلے منت سماجت کیے کہ کس طریقے سے میری عائشہ کے ساتھ شادی ہو جائے۔ عثمان تڑپتا تھا، عائشہ کو اس قدر پسند کرتا تھا کہ یقین جانیے اس شخص نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا عائشہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ آخر اس شخص نے اپنی بیوی اور اپنی ساس کو کیوں مارا، اس کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، ساری تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، آخر تک سنیے گا۔ عثمان جو کہ اپنے گاؤں میں ایک دکان چلا رہا تھا کپڑے کی، اس کے پاس 2 سے 3 ملازم کام بھی کرتے تھے۔ دوسری جانب عائشہ اپنے اس گاؤں میں ایک عزت دار لڑکی مانی جاتی تھی، پڑھی لکھی لڑکی جس کا باپ دنیا میں نہیں تھا، اپنی ماں اور خود کو لے کر چل رہی تھی، نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، یعنی گھر میں رہنے والے صرف 2 افراد تھے، عائشہ اور عائشہ کی ماں۔ ایک روز ہوا کچھ یوں کہ عائشہ بازار گئی ایک کام کے سلسلے میں، اور جس دکان میں گئی کپڑا خریدنے وہ دکان عثمان کی تھی۔ اب عثمان نے عائشہ کو پہلی نظر میں دیکھا تو یقین جانیے دل ہار بیٹھا کہ بس میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ عائشہ اپنی خریداری کر کے چلی گئی، لیکن عثمان کو مسلسل عائشہ کی اس قدر یاد آ رہی تھی کہ اس کا چہرہ یاد آ رہا تھا کہ اپنا کام میں توجہ دینے کے بجائے مسلسل عائشہ کو یاد کرتا رہا۔ اب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، عثمان کا کام کاج میں کوئی دل نہیں لگ رہا۔ ملازم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ بوس آپ کو ہوا کیا، آپ اچھے بھلے تھے، آپ آتے ہیں چپ چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کوئی زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ عثمان کوئی بات کرتا کہ عثمان کے کچھ کہنے سے قبل ہی 2 شاگرد آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ یار وہ جو پرسوں جو خاتون آئی تھی، یعنی کہ جو لڑکی آئی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، وہ میری محلے دار ہے، ان کا باپ دنیا میں نہیں ہے اور بڑی ایک اچھی لڑکی ہے۔ اب بوس نے جب یہ الفاظ سنے تو بوس کہنے لگا وہ لڑکی تمہاری محلے دار ہے، وہ خاتون جو ساتھ آئی تھی وہ اس کی ماں ہے۔ تو شاگرد کہنے لگا جی سر۔ اب عثمان کے پاس عائشہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ مل گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں عائشہ کو حاصل کر لوں۔ یہ یاد رہے کہ عثمان پہلے سے شادی شدہ تھا، 3 سے 4 سال سے اپنی بیوی کو اس کے گھر واپس چھوڑ آیا تھا اور معاملات خراب تھے، صلح صفائی کی طرف نہیں جا رہے تھے، طلاق دینا چاہ رہا تھا لیکن طلاق بھی نہیں دے رہا تھا۔ اب جب عائشہ پسند آ گئی، گھر جا کر اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ اس گاؤں میں رہتی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس کی ماں بیوہ ہے اور وہ لڑکی یتیم ہے، اس کا باپ سر پہ نہیں ہے، ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور مجھے بڑی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ اب ماں کہنے لگی بیٹا جس سے پہلے شادی کی ہے اس کو تم نے طلاق دی نہیں ہے، دوسری گھر لے کر آ رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ پہلی بیوی میری رشتہ دار ہے، تم اس کو گھر لے آؤ۔ عثمان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اب عائشہ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، پہلی بیگم کو چھوڑ دینا ہے۔ اب جناب علی ماں نے شرط رکھی کہ پہلے طلاق دو پھر شادی کرنے دوں گی، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کو بھی رکھو اس کو بھی رکھو۔ عثمان نے پہلی بیوی کو طلاق دی، طلاق کے پیپرز اپنی پہلی بیوی کے گھر بھجوا دیے، یعنی طلاق کے کاغذات مکمل ہونے کے بعد پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ دوسری شادی کرنے کے لیے عثمان نے اپنی ماں کو عائشہ کے گھر بھیجا اور جا کر عائشہ کی ماں سے عثمان کی ماں نے بات چیت کی، رشتہ مانگا۔ تو عائشہ کی ماں نے بھی عثمان کی تصویر دیکھی، عثمان کا کاروبار وغیرہ دیکھا، چپ کر کے خاموشی سے رشتہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اچھی فیملی ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، یہ اچھا گھرانہ ہے، میری بیٹی اس گھر میں خوشحالی سے زندگی گزارے گی۔ اب عثمان عائشہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جناب علی شادی بھی ہو گئی۔ عثمان کے علاقے میں چوڑیوں والا آتا تھا۔ اب وہ چوڑیوں والا ایک ہفتے بعد آتا تھا تو گاؤں کی خواتین، جو محلے کی خواتین تھیں، اس شخص سے چوڑیاں پسند کر کے خرید لیتی تھی، کیونکہ ایک تو سستی چوڑیاں دیتا تھا اور دوسرا کسی دور بازار جانا نہیں پڑتا تھا۔ عثمان کے گھر یہ چوڑیوں والا آیا تو عثمان کی والدہ نے کہا اس کی بیوی کو کہ عائشہ تم اپنی بھابھی یعنی اپنی نند کے ساتھ یہ چوڑیاں خرید لو، یہ چوڑیوں والا بڑا زبردست شخص ہے، ایک ہفتے بعد آتا ہے، پسند کی چوڑیاں جو پسند آتی ہیں تم خرید لو۔ اب عائشہ اپنی نند کے ساتھ دروازے میں بیٹھ کے، یعنی چوڑیوں والا باہر بیٹھا ہوا تھا، دروازے میں بیٹھ کر چوڑیاں پسند کر رہی تھی کہ نند نے چوڑیاں پسند کر لی، نند کے ہاتھ میں اس چوڑیوں والے نے چوڑیاں پہنا دی، نند اندر کھڑی ہوئی تھی۔ اب جب عائشہ کی باری آئی تو چوڑیوں والا عثمان کی بیوی عائشہ کو چوڑیاں پہنا رہا تھا کہ اتنے میں عثمان اپنے کام سے واپس آ گیا۔ اب جب عثمان نے یہ صورتحال دیکھی تو آگ بگولا ہو گیا
کہ تمہارا ہاتھ اس شخص نے کیسے پکڑا, اس کی ہمت کیسے ہوئی, اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا, یہ کون ہے. عثمان نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اب عثمان کی بیوی عائشہ کے لیے یہ چیز ایک ایسی انہونی تھی کہ جس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ جو شخص مجھے شدت سے حاصل کرے گا وہ مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنائے گا. اب جب مار پیٹ کر رہا تھا تو عائشہ نے غصے میں آ کر کہہ دیا, ہاں یہ میرا یار ہے, تم مجھے مارتے جا رہے ہو. یہ الفاظ سننے کے بعد عثمان اپنے گھر سے روانہ ہو گیا. 2 دن عثمان گھر نہیں آیا. تیسرے دن عثمان کی ماں نے عائشہ سے کہا کہ بیٹا تم 1-2 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ, عثمان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, یہ تمہیں لینے کے لیے خود آ جائے گا. عثمان کی بیوی عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی بقول اپنی ساس کے کہنے پر کہ تم چلی جاؤ, 3-4 دن بعد تمہارا شوہر تمہیں خود لینے آ جائے گا, معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اب اتنے میں جب عثمان 2 دن بعد گھر آیا, آ کر دیکھا کہ میری بیوی گھر میں نہیں ہے. ماں سے پوچھا, ماں کہنے لگی اپنے سسرال گئی ہے. ماں یہ کہنا بھول گئی ڈرتے ڈرتے کہ بیٹے سے کہوں گی کہ مجھے نہ ڈانٹ پڑ جائے. ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں نے خود بھیجا ہے. اب عثمان غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی بیوی کے گھر گیا تو گھر میں عثمان کی بیوی عائشہ موجود نہیں تھی, ساس موجود تھی. ساس نے اندر نہیں آنے دیا اور کہنے لگی پہلے محلے کے 4 بزرگ لے کر آؤ, کوئی بڑے لوگ لے کر آؤ, پھر اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گی. تم نے میری بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کی ہے. عثمان کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑی, واپس چلا گیا. جا کر اپنے دوستوں میں بیٹھا, سارا معاملہ بتایا تو دوستوں نے عثمان کے ایسے کان بھر دیے کہ تمہاری بیوی نے کوئی یار رکھا ہوا ہے جس وجہ سے اس نے تمہارا سامنا بھی نہیں کیا اور اس کی ماں نے یعنی تمہاری ساس نے گھر بٹھانے کے بجائے تمہیں نکال دیا. عثمان مزید غصے میں آ گیا. دوستوں نے بہکا دیا اور کچھ خود کا بھی غصہ تھا. عثمان نے کیا کیا, رات کے اندھیرے میں گھر میں گھسا, پہلے عائشہ کو بے ہوش کیا, عائشہ کی ماں یعنی اپنی ساس کو مارا, عائشہ کے بے جان جسم کو لے کر جا کر کہیں دور زندہ دفنا دیا, جو کہ عائشہ کی بھی موت ہو گئی. اب جب پولیس کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا, محلے داروں کو پتہ چلا, تو محلے داروں کا شک عثمان کے شوہر پر گیا جو کہ عائشہ کے محلے دار تھے, کیونکہ ان کو عائشہ کی لڑائی کا پتہ تھا کہ عائشہ گھر اس لیے واپس آئی ہے کہ عثمان اس کا شوہر اس کو مارتا ہے. پولیس کو رپورٹ درج کروائی گئی. پولیس نے عثمان کو گرفتار کیا اور عثمان نے اعتراف جرم بھی کیا. پھر ماں نے بتایا, عثمان بیٹا جس دن تمہاری بیوی چوڑیاں پہن رہی تھی ٹھیک 5 منٹ پہلے یا 2 سے 4 منٹ پہلے تمہاری بہن نے بھی اسی شخص سے چوڑیاں پہنی تھیں, لیکن میں ڈرتی تم سے بات نہیں کر پائی کہ تمہارا غصہ ایسا ہے, تم کیا کہو گے, لیکن تم نے جو کیا وہ اتنا غلط کیا کہ چھوٹی سی غلط فہمی اپنے دل میں پال کر آج تم نے اپنی بیوی کو مار دیا, اپنی ساس کو مار دیا. اب جب یہ باتیں عثمان کو پتہ چلی, ایک تو عثمان جیل میں چلا گیا, اس کو جیل ہو گئی. ایک عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد عثمان جب جیل سے رہا ہوا, یا محلے داروں کے بیچ میں لوگوں نے مل ملا کر کوئی معافی نامہ صلح نامہ کروا دیا, عثمان کی رہائی ہو گئی. عثمان جب دوبارہ جیل سے رہا ہوا, آزادانہ زندگی گزارنی شروع کی, تو ٹھیک 1 ہفتے بعد اپنی جان بھی لے لی ڈپریشن کے مارے, کیونکہ جب اس کو اصل حقیقت پتہ چلی کہ میں نے جس بے گناہ بیوی کو مارا, بے گناہ ساس کو مارا, ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا, صرف میری ایک چھوٹی سی غلط فہمی تھی. یہ کہانی سیالکوٹ کی ایک خاتون کی ہے جو کہ مجھے فیس بک پر میسنجر کے ذریعے اس کی ہمسائی نے ساری داد بتائی کہ ہمارے علاقے میں, ہمارے گاؤں میں عائشہ لڑکی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے تھے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر چیزیں شیئر کریں تاکہ غلط فہمی کی وجہ سے اپنے رشتوں کو ختم نہ کریں, غلط فہمی کی وجہ سے اپنے رشتوں کو تباہ و برباد نہ کریں, اور غلط فہمی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو مار نہ دیں. پہلے جانچ پڑتال کر لیں کہ آپ جو سوچ بیٹھے ہیں ایسا ہے بھی یا نہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا سکے جس سے لوگ سبق حاصل کر سکیں, تو مجھے لازمی میسنجر پر آپ شیئر کیجیے گا, یا ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر آپ میسنجر کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں, فیس بک پر, یوٹیوب پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.